بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ایسے واقعات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جسے دیکھ کر آپ کی دینی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ آج کا موضوع ہے رونے کی برکت سے جنت کی حور کا پیغام دوستی۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی عبادت گاہ میں کھڑا اپنے وظائف مکمل کر رہا تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں ایک نہایت ہی خوبصورت حور کو دیکھا جس کے رخساروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اتنے میں اس نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر لگائی اور کہنے لگی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنت میں تیرے لیے بنی سبری بیٹھی ہوں اور تم سو رہے ہو۔ یہ سن کر میں نے نظر مان لی، یعنی منت مان لی کہ اب کبھی نہیں سوں گا۔ میری حالت دیکھ کر حور مسکرا دی، جس سے میرا سارا کمرہ نور سے جگمگا اٹھا اور میں بڑی حیرانی سے اس پھیلے ہوئے نور کو دیکھنے لگا۔ اس نے میری حیرت کو بھانپ لیا اور کہنے لگی، جانتے ہو میرا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ وہ کہنے لگی، تمہیں یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، تم نے اٹھ کر وضو کیا، اس کے بعد نماز ادا کرنی شروع کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسی وقت رب کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا کہ فردوس برین سے زینہ زمین در اتر کر تمہارے ان آنسوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ لوں۔ پھر میں نے تیرے آنسوؤں کا ایک قطرہ اپنے چہرے پہ مل لیا تھا۔ میرے چہرے کی یہ چمک تمہارے انہی آنسوؤں کی وجہ سے ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک اور واقعہ، شہزادی کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ آج ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو گناہ گار تصور نہیں کرتے، جبکہ ہمارے اسلاف ایسے متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے کہ ان کو اگر گناہ کا موقع بھی ملتا تو وہ خوف خدا کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کروا دے، مگر ان کے وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بہادری اتنی ہے کہ اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائے تو یہ ہماری فوج کا کمانڈر چیف بنے گا۔ ایسا بندہ آپ کو کہاں سے مل سکے گا؟ اس نے کہا، اچھا، میں اس کو اپنے مذہب کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں گا، چنانچہ اس نے ان کو لالچ دیا کہ ہم تجھے سلطنت دیں گے، تم ہمارا مذہب قبول کر لو۔ مگر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جب انہوں نے توجہ نہیں دی تو بادشاہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا۔ اسی دوران اس کی بیٹی نے پوچھا، بابا جان، آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا کہ بیٹی، یہ معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بابا جان، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو ٹرک سے راستے پر لاتی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تابعی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اپنی بیٹی سے کہا، دیکھتا ہوں تم کیسے راستے پر لاتی ہو۔ اب وہ شہزادی اس کے لیے کھانا لاتی اور اس کی خدمت گزاری کرتی۔ شہزادی کا مقصد تھا کہ کسی طرح وہ ان کا مذہب قبول کر لے۔ شہزادی اسی طرح 40 دن تک کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد وہ ان سے کہنے لگی کہ آپ کیسے انسان ہیں؟ میں اتنی خوبصورت شہزادی ہوں، آپ کی اتنی خدمت گزاری کرتی ہوں، پھر بھی آپ نے مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے غیر محرم کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس لڑکی نے کہا کہ جب تمہیں پروردگار کے ساتھ اتنی محبت ہے تو ہمیں بھی کچھ تعلیمات دو۔ چنانچہ انہوں نے شہزادی کو دین کی باتیں سکھانی شروع کر دیں۔ شہزادی ان کا مذہب چینج کرنے آئی تھی۔ شہزادی کا خود کا مذہب چینج ہو گیا۔ بالآخر وہ شہزادی کلمہ اسلام قبول کرنے پہ آمادہ ہو گئی، لہٰذا انہوں نے شہزادی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ جزاک اللہ۔
وہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگی کہ اب میں مسلمان ہوں، لہٰذا اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے ایک ترکیب بتائی جس کی وجہ سے ان تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید سے نجات مل گئی اور وہ لڑکی بھی محلات کو چھوڑ کر مسلمان کے ساتھ چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو کسی قسم کا بھی لالچ دیا جائے، اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا اور اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے دنیا کی بڑی سی بڑی نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ دوستوں، واقعہ پسند آئے ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔